رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے حبیب پر درود اور سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اگر درود کی نسبت رب کی طرف کی جائے اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت، اگر درود کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت، اگر درود کی نسبت مومنین کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار۔ یعنی کہ اللہ اپنے حبیب پہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اس رحمت کو طلب کرتے ہیں اور مومنین جو ہیں وہ درود پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیتے ہیں۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں رائگاں نہیں جاتی، وہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اگر ریاکاری کے لیے ہو تو فرشتے اس کو حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اگر کوئی سچے دل سے ایک مرتبہ پڑھے تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے آقا کریم مدینے کے تاجدار آپ سرکار مدینہ شریف سے باہر نکلے تو سیر کرتے کرتے جب مدینہ سے باہر نکلے نا تو پہاڑیوں کا سلسلہ جب آیا تو حضرت علی پاک جو ہیں وہ ساتھ تھے۔ اچانک درود پاک کی آواز آنے لگ گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی آدمی درود پاک پڑھنے والا نظر نہیں آیا، لیکن درود شریف کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے گئے تو آواز اور بلند ہو گئی، تو تھوڑا سا اور آگے گئے تو آواز اور آنے لگ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ درود پاک کی آواز آتی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو مدینے کے تاجدار نے مجھے فرمایا علی کیا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ درود پاک کی آواز تو آتی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا علی جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ درود پاک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سنیے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا علی یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک سفید رنگ کا پتھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، جب سے میں نبی یہاں سے گزرتا ہوں جب تک اس کی نگاہیں مجھ پہ پڑتی رہتی ہیں وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جب تک وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات بتانے کی یہ ہے کہ دیکھیے پہاڑ ہے، پہاڑی کے اوپر پتھر ہے، پہاڑی کے اوپر پتھر ہے، میرے نبی اس پہاڑ کو بھی جانتے ہیں، اس پتھر کو بھی جانتے ہیں کہ جو حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو پتھر ہے، وہ حضور پہ درود پڑھے، ہم نے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، سرکار پہ شجر و حجر درود پڑھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، پتھر درود پڑھتے ہیں، ہاں جی کائنات کا ذرہ ذرہ درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں سرکار کے امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم درود پڑھنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ پھر بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس آدمی کو کوئی بھی درود یاد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو درود محدثین کہا جاتا ہے، درود محدثین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود تاج ہے، درود ابراہیمی ہے، کوئی بھی درود یاد ہو ہر وقت پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود تو کسی حال میں بھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی، وہی سناتا ہوں ایک مرتبہ پھر، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبھی دوستوں نے سنی ہوئی ہے، کچھ نئے دوست ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ ایک یہودی تھا، تو اس کا پڑوسی جو ہے وہ مسلمان تھا۔ مسلمان کیا کہتا تھا؟ مسلمان کہتا تھا بھئی ہر وقت اس کی ورد زبان یہی کلمات رہتے تھے، وہ کہتا تھا کہ درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بھی اس آدمی کو کوئی آدمی ملے وہ مسلمان پہلی یہی بات کرتا تھا، کیونکہ اس کا تقیہ کلام بن چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی سلام کرے کہتا تھا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا درود پاک پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، ہاں جی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی جب بھی اس کو ملتا تو مسلمان اس کو کہتا بھائی درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہاں جی وہ یہ ایک لمبی تحریر وہ پڑھ دیتا تھا۔ یہودی پریشان ہو گیا کہ میں جب بھی اس کو ملتا ہوں یہ یہی بات کرتا ہے۔ آخرکار اس نے کیا کیا؟ یہودی ایک سنار کے پاس گیا، تو سنار کو کہتا ہے، یعنی کہ سنیارا اس کو کہتا ہے کہ ایک انگوٹھی ایسی بناؤ کہ اس علاقے میں اس جیسی انگوٹھی کسی کے پاس نہ ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی، وہ کاریگر تھا، اس نے بنا کر دے دی یہودی کو، یہودی لے کر آ گیا۔ اب یہودی جو ہے وہ مسلمان کے پاس گیا، مسلمان سے کہتا ہے کہ یہ میری امانت ہے، آپ رکھ لیں، میں کہیں کام جا رہا ہوں، تو لہٰذا جب بھی میں واپس آؤں گا تو یہ اپنی امانت آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے وہ انگوٹھی پکڑ لی، تو پکڑنے کے بعد کہتا ہے درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہودی کو بڑا غصہ آیا، اس نے دل ہی دل میں کہا کہ آج میں آپ سے نمٹ لیتا ہوں، یہ تو روزانہ کا سبق جو میرے سامنے تو پڑھتا ہے نا، آج تیرا پتہ چل جائے گا۔ مسلمان نے انگوٹھی لی اور گھر چلا گیا، اپنی بیوی کو دی کہ یہ انگوٹھی سنبھال کر رکھ دے، یہ امانت ہے، یہ ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے اس کی امانت ہے، جو ہی وہ واپس آئے گا ہم اس کو امانت واپس کر دیں۔ اس نے رکھ دی، تو یہودی جو تھا اس نے کیا کیا؟
وہ رات کے وقت اٹھا، اس نے دیوار پھلانگی، پھیلانگنے کے بعد وہ مسلمانوں کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے جو انگوٹھی وہاں پڑی تھی اس یہودی نے خود اٹھا لی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. اس نے انگوٹھی اٹھا لی. اٹھانے کے بعد وہ چل پڑا. تو وہ مچھلی کا بڑا شکاری تھا، اس کچھ کھانے کا بھی شوق تھا. مسلمان بھی بڑا شکاری تھا اس مچھلی کا. اب یہودی جو ہے وہ انگوٹھی لے کر چل پڑا. جب چلا تو دریا میں کشتی کھڑی تھی، اس کے اوپر بیٹھ گیا. کشتی چل پڑی، اس نے چلائی. جب درمیان میں، دریا کے درمیان میں جب کشتی گئی تو یہودی نے وہی انگوٹھی نکالی اور دریا میں پھینک. جب دریا میں پھینکی تو مسلمان کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا، وہ بڑا شکاری تھا. مچھلی تو کسی نے بھی لب جب چھڑتا تو کوئی بھی نہیں. ہاں جی. پھر آج کل تو ویسے ہی سیزن ہے. تو وہ بڑا شکاری تھا. وہ گیا مچھلی پکڑنے کے لیے. مسلمان اس نے جال پھینکا، کنڈی پھینکی، جو بھی اس نے کیا تو مچھلی پکڑ کر وہ لے آیا. آخرکار صبح جب ہوئی، ہاں جی، تو وہ یہودی بھی آ گیا. یہودی کہتا ہے مسلمان سے میری امانت واپس کرو. مسلمان کہتا ہے درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں. یہودی کہتا ہے بھائی یہ سبق میں آپ کا سن چکا ہوں، آپ میری امانت واپس کریں. مسلمان کہتا ہے ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کے دروازے پہ کوئی بھی آ جائے تو خالی نہیں جاتا. تو میرا مہمان ہے، لہٰذا میں تجھے کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دوں گا. آپ بیٹھیں، کھانا کھائیں، پھر چلے جانا. وہ کہتا ہے میری امانت واپس کرو. کہتا بھی کھانا تو کھا لے. وہ بیٹھ گیا. مسلمان نے اپنی بیوی سے کہا جلدی جلدی مچھلی بناؤ. اس نے مچھلی بنائی. جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ انگوٹھی جو سونے کی ہے وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نکل آئی. بیوی نے چیخ ماری. جب اس نے چیخ ماری تو مسلمان بھاگتا ہوا گھر میں گیا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، چھری تو نہیں لگ گئی؟ اس نے کہا نہیں، میرے ہاتھ پہ چھری نہیں لگی، لیکن میں ایک عجیب معاملہ دیکھ رہی ہوں کہ جو انگوٹھی تو نے مجھے دی تھی وہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے. مسلمان کہتا ہے کہ اچھا، وہ دیکھ جو میں نے تجھے دی تھی تو نے کہاں رکھی تھی. وہ عورت گئی، اس نے جو ٹرنک تھے یا جو بھی جہاں بھی اس نے رکھی تھی وہ دیکھ دیکھ کر تھک گئی، لیکن وہاں سے انگوٹھی نہیں ملی. وہ انگوٹھی جو تھی اس مچھلی کے پیٹ سے نکل آئی. اللہ اکبر. مسلمان انگوٹھی لے کر جب باہر آیا، اس نے اس کو کھانا دیا. کھانا دینے کے بعد جب اس نے کھا لیا، اب یہودی کے دل میں تو یہی تھا کہ انگوٹھی تو میں نے اٹھا لی ہے. اللہ اکبر. جب اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری امانت. مسلمان کہتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجے بلند ہو جاتے ہیں. کہتا ہے یار جلدی کر، میری امانت دے. مسلمان نے انگوٹھی نکال لی اور یہودی کے ہاتھ پہ رکھ دی. یہودی پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی. وہ کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی تم نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا کہ میں مچھلی کا بڑا شکاری ہوں، مجھے بہت شوق ہے، تو میں مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، جو مچھلی میں نے پکڑی تھی اس کے پیٹ سے یہ نکلی. یہودی اب ساری بات بتانے لگا. وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس رب العالمین کی جو مالک و خالق ہے. وہ کہتا ہے یہ انگوٹھی جو مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے یہ میں نے ہی آپ کو دی تھی، میں نے ہی رات کو چوری کر لی تھی، اور میں گیا دریا میں بیٹھا. جب کشتی دریا کے درمیان میں گئی تو میں نے وہی انگوٹھی دریا میں پھینکی تھی. اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم کیا کہ میرا بندہ ہے، میرے حبیب کا امتی ہے، اور وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اب میرے بندہ رسوا نہ ہو.
میرا بندہ رسوا نہ ہو. تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے منہ کھولا تو وہ مندری جو تھی, وہ انگوٹھی جو تھی, وہ مچھلی کے منہ میں چلی گئی, اس کے پیٹ میں چلی گئی. حالانکہ دریا میں کتنی مچھلیاں تھیں؟ ہاں جی, بے شمار ہونی ہے. تو کیا وہی مچھلی لگنی تھی, وہی جال میں پھنسنی تھی, وہی کنڈی کے ساتھ لگنی تھی؟ بس رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا بندہ رسوا نہ ہو, میرا بندہ رسوا نہ ہو. تو اب جو ہے وہ یہودی وہ کہنے لگا, اچھا اگر درود پاک پڑھنے سے اتنی فضیلت, اتنے جو ہے نا نیکیاں ملتی ہیں, پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, تو پھر کیوں نہ ہو میں اس نبی کا کلمہ ہی پڑھ لوں, پھر کیوں نہ ہو میں اس نبی کا کلمہ ہی پڑھ لوں. اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا تو پکا سچا مسلمان ہو گیا. درود پاک بہت بڑی اس میں فضیلت ہے, پڑھیں. ہاں جی, قسم ہے خدا کی, آپ ایک ہفتہ پڑھ کر دیکھیں, آپ کی زندگی میں نکھار آ جائے گا, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جو آدمی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا, دل پریشان رہتا ہے, تو وہ یہ کرے, بس درود پاک پڑھے, نماز بھی پڑھے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں جی, اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون, دلوں کا چین, دلوں کی راحت اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ کہاں ہے؟ بولو تو صحیح, عبادت, نماز کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری, نماز میرا ذکر ہے, نماز میرا ذکر ہے. تو نماز بھی پڑھیں, ساتھ درود پاک پڑھیں. تو میں کہتا ہوں, جو آدمی کہتا ہے کہ مجھے ڈائمنڈ سپریم کے گدے پہ سکون نہیں آتا, اے سی والے کمرے میں سکون نہیں آتا, ایئر کنڈیشن گڈی میں سکون نہیں آتا, میں کہتا ہوں آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد سرکار پہ درود پڑھیں, تو پھر میں دیکھتا ہوں آپ کے دل کو سکون اور چور کیسے نہیں آتا. دل کو پریشانیاں, وسوسے, ہر چیز ختم ہو جائے گی. بس آپ درود پڑھیں. اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا